بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا. اب ان دونوں بطل جلیل کے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ظلم و ستم اور طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے. یاد رہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول، انہوں نے کہا لما اسلم عمر قال القوم اليوم انتصف القوم منا. لما اسلم عمر قال المشركون اليوم انتصف القوم منا، کہ جس دن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکوں نے کہا کہ آج یہ مسلمان ہمارے برابر ہو گئے، یعنی ہم سے ٹکر لینے کے قابل ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک فتح تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ نہ بھولیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی اسلام قبول کرنا اس سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اتنا مشہور اور روشن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب مدنی زندگی کا 8واں درس آئے گا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کو پتہ چلے گا. اختصار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ امیہ ابن خلف نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم میں وہ کون سا شخص تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے جنگ کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. تو کہا انہوں ہی نے تو ہمارے درمیان تباہی مچا رکھی تھی. ایسے ہی احد کے میدان بھی ان کے متعلق واضح ہوگا کہ کس قدر یہ بطل اور شجاعت ہے. بہرحال ان دونوں بطل جلیل کے اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد مشرکوں نے اپنا رویہ بدلا اور ان کے اسلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے نرمی آئی، اور انہوں نے دوسرے اسلوب سے، دوسرے انداز سے اسلامی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، جس کی وضاحت ابن اسحاق کی اس روایت سے ہوتی ہے. ابن اسحاق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ان لوگوں سے کہ کیا رائے ہے میں جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں اور ایسے ہی ان کے سامنے چند امور پیش کروں، شاید ان متعدد امور میں سے کوئی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں، پھر ایسے ہی اگر انہوں نے یہ بات قبول کر لی تو انہیں ہم اپنے سے باز رکھیں گے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد حرام کے ایک گوشے میں تنے تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے کہا عتبہ سے کہ اے ابو الولید آپ جائیے اور جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے، یعنی یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا مشورہ ہے، شاید آپ کی کوئی بات قبول کر لیں، پھر اس طرح وہ جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اور ہمارے دین کے خلاف جو لڑ رہے ہیں شاید وہ اس طرح ٹھنڈے ہو جائیں یا چھوڑ دیں۔ بہرحال عتبہ ابن ربیعہ وہاں سے اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا بھتیجے آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے ہماری قوم میں، اور ایسے ہی آپ کا جو بلند پایا نسب ہے وہ اچھی طرح آپ اس سے واقف ہیں، لیکن آپ نے ایک نہایت ہی خطرناک اور ایک عجیب اور غریب معاملہ لایا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اس قبیلے میں، اپنے لوگوں میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا۔ آپ ان کے آباء و اجداد کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کے دین پر عیب لگا رہے ہیں اور ایسے ہی ان کے عقلوں کو بیوقوف ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، شاید ہماری کوئی بات آپ کو پسند آ جائے اور آپ قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے، آپ نے کہا ابو الولید کہو، میں آپ کی بات سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا کہ بھتیجے اگر یہ معاملہ جو آپ لے کر آئے ہیں، جو ایک نئی دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ مال حاصل کر لیں تو ہم آپ کے لیے مال جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مال جمع کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، یہاں تک کہ پورے قریش میں آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کا اعزاز و مرتبہ بڑھ جائے اور آپ کو اعزاز و مرتبہ حاصل ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بغیر کسی بھی امر میں، کسی بھی بات میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے جب تک نہ آپ اپنی رائے پیش کر دیں اور ایسے ہی آپ اپنا مشورہ دے دیں۔ اور اگر آپ کا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بادشاہ بنے تو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے آپ کو ہم تیار ہیں۔ اور اگر یہ بات جو آپ لے کر آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان یا بھوت کا چکر ہے اور اس کا غلبہ ہے آپ کے اوپر اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کے علاج کے لیے تیار ہیں اور اس سلسلے میں ہم مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، اور ایسے ہی البیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور ایسے ہی ابن ابی شیبہ نے، ابن حمید نے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے جس میں مزید ایک بات کا اور ذکر ہے، اس میں یہ ہے وَإِن كَانَ بِكَ الْبَاءَةُ زَوَّجْنَاكَ 10 نِسْوَةٍ تَخْتَارُ مِنْ أَيِّ أَبْيَاتِ قُرَيْشٍ شِئْتَ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پیچھے شادی کرنا مقصد ہے، آپ کو اپنی شہوت پوری کرنی ہے، تو آپ خود 10 عورتوں کو منتخب کر لیں اور آپ کی ہم شادی کرا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو الولید تم فارغ ہو چکے، ابو الولید تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ ابو الولید نے کہا کہ ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، انسان ہوں۔ یوحا الی، ہماری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سبھی کا معبود، تم سبھی کا الہ، تم سبھی کا رب ایک رب ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور راہ حق اختیار کرو اور اس سے استغفار کرو، دعائے مغفرت کرو۔ وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے عذاب اور ایسے ہی ہلاک اور تباہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیتوں کو سن رہا تھا، چپ چاپ سنتے ہوئے جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے، جو سجدے کی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دن ہیں، رات ہیں، چاند ہے، سورج ہے۔ نہ سورج کے لیے سجدہ کرو، نہ چاند کے لیے سجدہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقت میں تم اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کر رہے ہو۔ اس لیے کہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سجدہ کیا، پھر کہا ابو الولید تمہیں جو سننا تھا سن چکے، اب اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے، اور یہ روایت ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر میں نقل کی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد عتبہ
تھرا کر کھڑا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دے رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید اب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ بہرحال عتبہ واپس ہوا، لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے۔ جب وہ واپس ہی آ رہا تھا تو دور سے دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ کی قسم وہ چہرہ لے کر عتبہ نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا، جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں ہو رہا، اس کا چہرہ بدلا ہوا دکھ رہا ہے۔ بہرحال جب پہنچا اور ان کے ساتھ بیٹھا تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا ہاں ابو الولید بتائیے پیچھے کی خبر کیا ہے؟ تو عتبہ نے کہا کہ واللہ میں نے ایسا کلام سنا ہے، ایسا کلام جو میں نے کبھی بھی نہیں سنا۔ یہ کلام نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ یہ شعر ہے، اور اس کا جو معاملہ ہمارے اوپر ڈال دو، یعنی میری رائے سنو۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور وہ اپنا جو کام کر رہا ہے کرتے رہے۔ اس کے بعد اگر عربوں نے قتل کر دیا تو تمہارا کام دوسروں کے ہاتھ سے پورا ہو جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ کی قسم اس کی عزت تمہاری عزت، اور اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اور اس کا وجود تم سبھی کے لیے باعث مسرت اور ایسے ہی سعادت کا باعث ہوگا، اور اس کا وجود تم سبھی کے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا لقد سحرک یا ابا الولید، کہ لگتا ہے کہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے اور ایسے ہی تم پر بھی اس کے جادو کا اثر لاحق ہو گیا ہے۔ بہرحال عتبہ نے کہا کہ میری رائے یہی ہے، اب اس کے بعد جو تم بہتر سمجھ رہے ہو وہی کرو۔ اس واقعے سے جو اہم فائدے ہیں، نصیحتیں ہیں، ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی نصیحت کہ ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ دعوت اللہ کے میدان میں قرآن مجید کا خاص اہتمام کرے، قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرے، قرآن مجید کی آیتوں کو سناتے رہے۔ اور ظاہری بات ہے کب اس طرح سنا سکتا ہے جب وہ قرآن کا اہتمام کرے گا، قرآن حفظ کرے گا اور ایسے ہی معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح دوسروں کو قرآن مجید کی آیتوں کو سنا سکتا ہے اور اس کا معنی مطلب بھی سمجھا سکتا ہے۔ اور بھائیو، قرآن مجید اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایک خاص تأثیر ہے، یہاں تک کہ جو شخص عربی نہیں سمجھتا جب یہ قرآن مجید کی آیتیں سنتا ہے تو وہ احساس کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اور اس کے نفس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ اور کئی نو مسلموں نے مجھ سے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قرآن کی جب آیتوں کی تلاوت سنتے تھے تو عجیب ایک تأثیر کا ہم احساس کرتے تھے اپنے اوپر، اور اس میں کئی ہیں جو غیر عربی، جس طرح کی آئس لینڈ کے رہنے والے، اور ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی یہ بات میں نقل کر رہا ہوں۔ تو ایک داعی اللہ اپنی تقریر میں، اپنے خطبوں میں، اپنی باتوں میں بکثرت قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے اپنی بات میں مضبوطی ڈالتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائے، نہ کہ جس طرح کے ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کی تقریر کی ابتدا قصہ سے ہوتی ہے اور پھر قصے پر قصے اور پھر جا کے آخری میں بھی قصے سے ان کی تقریر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ابو الولید نے جب اتنی باتیں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اپنی بات رکھی تو آپ نے سورۃ فصلت کی چند آیتیں کی آپ نے تلاوت کی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اگر یہ تأثیر ایک پہاڑ، ایک سخت پہاڑ، ایک جماد میں ہے تو بدرجہ اولا ایک انسان بھی قرآن مجید سے متاثر ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تأثیر اس پر یقیناً ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ،
ایک داعی اللہ کی ایک اہم صفت، ایک اہم خوبی یہ ہونی چاہیے، بلکہ یہ ضروری ہے، بلکہ دعوت کی کامیابی کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص، اپنے اندر للہیت، اپنے اندر اللہ کی رضا مندی کو اپنائے اور پیدا کرے۔ تو جو عمل کرے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، نہ کہ دنیاوی خواہشات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واضح تھا، جب آپ پر اتنے پرکشش مرغوبات پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہج واضح کیا۔ تیسرا فائدہ، اخلاق، ادب اور مخالف کی بات غور سے سننا یہ بہت ہی ضروری ہے ایک داعی اللہ کے لیے۔ بلکہ ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ مخالف کی بات کو غور سے سنتے ہوئے اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں، بلکہ داعی پر تہمتیں باندھ رہا ہے، تو درگزر کرتے رہے تاکہ وہ اپنی بات بھی اچھے انداز میں رکھ سکے اور پھر مخالف بھی اس کی بات سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت میں عتبہ تہمت پر تہمت لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چل رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں کاٹی، سنتے رہے۔ جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو آپ نے کہا آپ کی بات مکمل ہو گئی، کہا ہاں، پھر کہا میری بھی کچھ سن لو۔ چوتھا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو بکثرت سنایا کرتے تھے، اور جب بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، تو قرآن مجید کی آیتیں سنایا کرتے تھے۔ لیکن ادھر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آپ نے سورۃ فصلت کی آیتوں کی تلاوت کی؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ نمبر ایک، اس لیے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تو عتبہ ہو یا اور جو مشرک ہوں، یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جو کلام ہے یا یہ جو دعوت ہے، جو منہج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اپنے طرف سے انہوں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واضح بھی کرنا مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ بھی انسانوں میں سے ہیں، لیکن لا شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و درجہ دیا جو کسی بشر کو حاصل نہیں، بلکہ نہ کسی جن کو حاصل، بلکہ کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں۔ وہ مقام کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے مشرف کیا، اور ایسے ہی تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے اونچا مقام عطا کیا۔ تیسری وجہ یہ کہ ان آیتوں میں واضح کیا گیا کہ خالق، رب، پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ رب العزت ہے، اور اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور وہی پھر عبادت کا مستحق ہے۔ چوتھی بات، اس لیے ان آیتوں میں سابقہ امتوں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ڈرانا مقصد تھا، قریش کو بھی متنبہ کرنا تھا کہ قریش باز ہو جائیں، ورنہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو سابقہ امتوں کا انجام ہوا تھا۔ نمبر 5 یا 5واں فائدہ، مال و دولت، منصب اور عورتوں کا خطرہ ایک داعی اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ کتنے ایسے داعی ہوں گے، کتنے ایسے اللہ والے ہوں گے جو اس راستے پر گرے، مال کی وجہ یا منصب کی وجہ یا ایسے ہی عورتوں کے فتنوں کی وجہ سے۔ کتنے ایسے داعی اللہ ہیں جو داعی اللہ تھے، اچھے منصب اور عہدے پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے دعوت اللہ کا فریضہ چھوڑ دیا یا اس میں کافی سست پڑ گئے۔ کتنے ایسے بھی ہیں جو اپنی عورتوں کی وجہ سے وہ اس مسئلے میں ڈھیلے پڑ گئے یا انہوں نے کلیتاً اپنا کام چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ایک مسلمان کو عموماً اور ایک داعی اللہ کو خصوصاً بچنا چاہیے، خاصتاً عورتوں کے فتنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت فتنة علی امتی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں
یا سب سے بڑا فتنہ جو ہماری امت کے مردوں پر ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عورتوں کے فتنوں سے اور ایسے ہی مال و دولت کے فتنوں سے، ایسے ہی منصب اور عہدوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ بہرحال اب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ عتبہ نے اپنی بات کہی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عتبہ، جو تمہیں سننا تھا سن لیے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو اس کے بعد قریش کی توقعات پورے طور پر ختم نہیں ہوئے۔ انہیں ابھی بھی امید تھی کہ شاید اگر ہم پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں اور یہی امور پیش کریں اور آپ کے سامنے رکھیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات قبول کر لیں گے۔ تو اس بار انہوں نے ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آئے، خیر کی امید لیے ہوئے آپ وہاں آئے کہ شاید یہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور شاید ان کے دل میں اسلام کی بات داخل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ویسے ہی باتیں کہیں جیسی عتبہ نے کہی تھیں، اور انہوں نے وہی پیشکش کی جو عتبہ نے پیشکش کی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید عتبہ نے اکیلے تنہائی میں بات رکھی تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن نہیں ہوا، اور اگر یہ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ امور پیش کریں گے تو شاید آپ کا دل مان لے اور آپ قبول کر لیں، اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یا حقیقت میں واقعتاً وہ ہمارے لیے پیش کریں گے اگر ہم نے قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب آپ نے اس طرح دیا: میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ مجھے آپ کا مال مطلوب ہے، مال مطلوب ہے یا آپ کے اندر شرف مطلوب ہے یا آپ پر حکمرانی مطلوب ہے، نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں، لہٰذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے، اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس جواب کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پہلو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اچھا تب آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا دیں اور یہاں ندیاں جاری کر دیں اور ہمارے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں، بالخصوص قصی ابن کلاب، تاکہ میں ان سے تحقیق کر لوں، تاکہ ہم لوگ ان سے تحقیق کر لیں اور تصدیق کر لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، شاید یہ سوال ذہنوں میں آتا ہو تو کیوں نہ اللہ رب العزت نے ان کا یہ سوال پر جواب دے دیا؟ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، کیوں نہیں رب العزت نے ان پہاڑوں کو ہٹا دیا اور ندیاں جاری کر دی تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں؟ اس کا جواب مسند امام احمد کی اس صحیح روایت سے ملے گا جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال أن يزرعوا مكانها، کہ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ آپ یہ صفا کی پہاڑی کو سونے میں بدل دیں، یعنی صفا کی پہاڑی کی جگہ پر یہ پورا پہاڑ سونا ہو جائے، اور ایسے ہی یہ جو پہاڑیں ہیں اس کو آپ ہٹا دیں تاکہ ہم اس جگہ پر زراعت کر سکیں اور یہ زمینیں زراعت کے قابل ہو جائیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فقیل له ان شئت ان تستأنی بهم وان شئت ان تؤتیهم الذی سألوا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو کچھ انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ اسلام قبول کر لیں، یا تو پھر اگر آپ چاہیں تو جو ان کا مطالبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، کوئی بات نہیں بھی، کوئی بات نہیں، صفا پہاڑی کو اللہ سونے میں بدل دے اور ان پہاڑوں کو ہٹا کر زراعت کے قابل بنا دے، لیکن کیا نتیجہ ہوگا؟ فَإِن كَفَرُوا هَلَكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَن قَبْلَهُمْ، لیکن اگر انہوں نے کفر کیا، ان نشانیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کفر پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک اور تباہ کر دے گا، مٹا دے گا، جس طرح کی پچھلے امتوں کو ہلاک کیا، تباہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات کو آپ نے قبول کیا، پسند کیا، ترجیح دی؟ کہا لا بل استأنی بہم فانزل اللہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ اسلام قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل کی وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ہمیں نشانات یعنی معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، انہوں نے ایک تیسرا پہلو رکھا، کہا اچھا اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کریں کہ ایک فرشتہ نازل کرے جو آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی تصدیق کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں، آپ کے لیے خزانے ہوں، اور آپ کے لیے سونے اور چاندی کے محل ہوں۔ اس کا بھی بھائیو وہی جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کچھ دکھا دیتا اور پھر اگر انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا اور اللہ ان کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ بہرحال آپ نے ان کو وہی جواب دیا۔ پھر ایسے ہی انہوں نے ایک چوتھا پہلو اختیار کیا، کہا کہ اچھا تو آپ ہم پر عذاب ہی نازل کروا دیں اللہ تعالیٰ سے، اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک الی اللہ ان شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر کے دکھا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیے وہ کس قدر بیوقوف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے کنکریوں کی بارش نازل کر دے، پتھروں کی بارش کر دے، یا ہم پر عذاب نازل کر دے۔ تصور کیجئے کہ اس طرح ان کی یہ جہالت تھی، جبکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائیں وہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ بہرحال آخر میں انہوں نے سخت دھمکی دی اور کہا کہ جو کچھ کر چکے ہیں اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، یا تو ہم آپ کو مٹا کر رہیں گے یا تو ہم مٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و افسوس کے ساتھ وہاں اٹھے اور گھر کی طرف آپ آگے بڑھے۔ آپ جو امید لے کر آئے تھے، جو توقع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ توقع پوری نہ ہوئی۔ بہرحال ان کا سلسلہ اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے جاری رہا۔ ایک اب نیا اسلوب، ایک نیا طریقہ انہوں نے اپنایا، جو حقیقت میں یہ بھی طریقہ نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے سودے بازیاں کی اور انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں مل جائیں اور ایک دوسرے سے گلے ملا لیں
اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کچھ چیزیں چھوڑ دیں اور اس کے بالمقابل مشرکین بھی کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے. اس طرح آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے اور متفقہ بات لے لیں گے، اور بہت کچھ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑے گا جس طرح کے مشرکین بھی چھوڑیں گے. اس کی وضاحت کے لیے چند روایتوں کا ملاحظہ کریں. ابن اسحاق نے روایت کی اپنی کتاب السیرہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد ابن عبد العزى ولید بن مغیرہ امیہ ابن خلف اور عاص بن وائل السہمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا یا محمد ہلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشرک فی الامر نحن وانت، کہ محمد آئیے ہم اور آپ آپس میں اتفاق کرتے ہیں. اے محمد ہم آپ کے ساتھ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہو کر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے. اس طرح ہم اس امر میں مشترک ہو جائیں گے اور ہم آپس میں متفق ہو جائیں گے. پھر اگر آپ کا معبود ہمارے معبودوں سے بہتر ہے، افضل ہے، تو ہم اس میں شریک رہیں گے، ہمیں بھی اس کا ایک حصہ مل جائے گا، ایک شیئر مل جائے گا. اور اگر ہمارا معبود برحق ہے تو ایسے ہی آپ کو اس میں ایک حصہ مل جائے گا، اور ایسے ہی آپ بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے. اللہ رب العزت نے مکمل ایک سورت نازل کی اور اس مسئلہ کو واضح کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جسے تم لوگ پوجتے ہو، جسے تم لوگ مانتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو، اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی تم بھی ہمارے معبود کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر آخری میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. عبد بن حمید وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو استلمت آلہتنا لعبدنا الہک، کہ اگر آپ نے ہمارے معبودوں کو بطور تبرک چھوا تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. یعنی کچھ اس کے اندر بھی کچھ سمجھیے ایک نرمی تھی کہ کم سے کم یہی قبول آپ کر لیں. سبحان اللہ، اسلام کا منہج واضح ہے. اس میں بھائیو جو دین اسلام کے اصول کے متعلق جو باتیں ہیں، اس میں گنجائش نہیں کہ ایک مسلمان اترے اور نازل ہو اور راضی ہو جائے. اس طرح آپ غور کریں کہ کتنے وہ مسلمان ہیں جو آج بہت سے چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور مسلمان کو غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے وہ تیار اور راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ بس صرف آ کے ہمارے خداؤں کو بطور تبرک چھوئیں، یعنی ہاتھ لگائیں، یعنی گویا اب اس طرح آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں، اور ہمارا یہ جو عمل، ہماری جو عبادت ہے وہ اپنی جگہ، اس کا معنی مطلب یہ صحیح ہے، تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہی صورت نازل کی قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور ایسے تم بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرو. ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا تعبدوا آلہتنا سنة ونعبد الہک سنہ، یعنی 50-50 مسئلہ، کہ ایک سال ہم آپ کے ساتھ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور پھر ایک سال اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہمارے خداؤں کی عبادت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ نادانو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں، اس کو ہم پوجیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کے بعد ابھی بھی ان کی ہمت پست نہیں ہوئی،
انہوں نے ایک اور نیا اسلوب اختیار کیا اور انہوں نے ایک شرط لگائی، کہا کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کی جگہ پر کوئی اور کتاب لاؤ، یعنی قرآن کو بدلو، یا اس کے اندر تبدیلیاں لاؤ، قرآن کو بدلو، دوسری کوئی کتاب لاؤ، یا ایسے ہی قرآن کو بدلو، یعنی اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ، ان کے موافق جب یہ باتیں ہوں گی تب یہ راضی ہوں گے۔ یہ کون سی بات رہی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، جب انہوں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتا، میں اس میں تبدیلیاں نہیں لا سکتا، گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کی ہم اتباع کرتے ہیں، وہی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اپنی بات ختم کر رہا ہوں دو اہم فائدہ ذکر کر کے۔ پہلا فائدہ کہ اس واقعے سے ان لوگوں پر رد ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تمام ادیان سماویہ یا غیر ادیان سماویہ میں اتفاق پیدا کریں اور سب کو ایک ہی بات پر متفق کر دیں اور اس طرح سب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ یہ غیر ممکن ہے۔ عیسائی جو کہتے ہیں 3 خدا ہیں، 3 رب ہیں، 3 معبود ہیں۔ یہودی جن کے اندر حسد ہے اور جن کے اندر انسانیت کے لیے دشمنی ہے اور وہ چاہتے ہیں دنیاوی اقتصاد پر قبضہ کریں، اور پہلے بھی انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، اور یہ اسلام جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ آپس میں کس طرح یہ متفق ہو سکتے؟ تو یہ غیر ممکن ہے۔ اور ایسے ہی کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو مسلمان یا اسلامی فرقوں میں وہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جو متفقہ بات ہے اس کو لے لو، اور اس کے علاوہ باقی جو اختلافی مسائل ہیں، چاہے وہ اختلافی مسائل کا تعلق عقیدے سے ہو، شریعت سے ہو، فقہ سے ہو، احکام سے ہو، اصول سے ہو، فروع سے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ بھی بھائیو غیر ممکن ہے۔ آپ شیعہ کو، ایک صوفی قبر پوج کو، ایک سنی کو کس طرح متفق کر سکتے؟ ایک شیعی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام کے لیے اپنے دل میں حسد اور جلن رکھتا ہے، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں لعنت بھیجے؟ ظاہر بات ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی ایک صوفی، ایک قبر پوج، وہ کھلم کھلا واضح طور پر کہتا ہے کہ بغیر اولیاء کا وسیلہ پکڑے ہوئے، بغیر قبروں کے پاس جائے ہوئے، بغیر وہاں ان کے لیے جانور ذبح کیے ہوئے، بغیر ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیے ہوئے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ کیا آپ اس پر اتفاق کریں گے؟ ناممکن ہے، یہ غیر ممکن ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل بھائیو یہ ہے کہ آپ واضح دین کی طرف دعوت دیں، اسلام کی طرف دعوت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیں۔ اگر اس پر مان رہے، تیار ہو رہے تو آپ کے بھائی ہیں، ورنہ پھر لکم دینکم ولی دین۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسلام یہ دین حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ دین اسلام لوگوں کے خواہشات اور ایسے ہی لوگوں کے مرغوبات، اس کے بنا پر یہ اسلام بدلتا نہیں رہتا ہے یا ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے احکام میں تبدیلیاں لاتا ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام کا منہج واضح ہے، جو اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو اپنا نفع پہنچا رہا ہے، اپنے لیے نفع پہنچا رہا ہے، اور اگر اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے۔ غالباً 22ویں درس میں یہ بات آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو عرب کے قبائل پر پیش کر رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ اللہ کا پیغام اوروں تک پہنچا سکیں، اس لیے کہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے، تو اس میں یہ بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قبیلہ عامر بن صعصعہ پر پیش کیا،
اسلام کی آپ نے دعوت دی تو اس میں ایک شاطر شخص تھا جس کا نام تھا بحیرہ. اس نے کہا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے دین میں داخل بھی ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے جب اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا اور آپ کو غلبہ عطا کر دے گا تو آپ کے بعد زمام کار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اگر ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور ہمیں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمام کار یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا اس کو عطا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سے بات نہیں کی اور نہ وہ پھر اسلام میں داخل ہوا. تو کہنے کا مقصد کہ اسلام کا یہ منہج بھائیو واضح ہے، اس میں گھٹانا یا بڑھانا یا لوگوں کے خواہش کے موافق اس میں ترمیم کرنا، تبدیل لانا، یہ اس کی ادنا گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.